وہاں کا ایک بڑا مشہور کلب ہے, کھانے پینے ہم وہاں جاتے ہیں, ڈنر وغیرہ, ہماری افطاری تھی وہاں پہ نا, تو نام نہیں لوں گی, وہ ذرا نامناسب بات ہو جاتی ہے. تو وہاں افطاری کے بعد نا میری ایک بچی نظر آئی جس نے بڑا فرل والا فراک پہنا ہوا تھا. تو وہ میں نے بچوں کو بے اختیار کہا کہ میں کہ اس بچی کا کتنا خوبصورت ڈریس ہے. تو بچوں نے چونک کے ایک دم کہا کون سی بچی کا؟ میں کہا یہ جو کھڑی ہے جھاڑیوں کے سامنے. بعض اتنی ریئل ہوتے ہیں ورنہ آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے. سم ٹائم ایکس ٹائپ ہوتا ہے, سم ٹائم اتنی کلیئر نہیں ہوتی. وہ بچی اتنی کلیئر کھڑی تھی, مطلب کپڑوں میں کھڑی تھی. تو بچوں نے کہا ماما یہاں کوئی نہیں ہے. وہ سمجھ گئے کہ ماما کو کوئی چیز نظر آ گئی ہے. بچے خوفزدہ نہیں ہو جاتے آپ کے ساتھ؟ بچے پہلے تھوڑے ہو جاتے تھے, اب ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس ماما ہمارے پاس بیٹھی ہیں. تو بہرحال لیکن اب وہ بھی بڑے ان قصے کہانیوں سے یوز ٹو بھی, ان کو اندازہ بھی ہو جاتا ہے, کچھ ان کو فیل بھی ہو جاتا ہے کہ یہاں گڑبڑ ہے. ماما اگر بتا رہی ہیں یا کہہ رہی ہیں گھر میں کوئی ایکٹیویٹی ہو, مطلب بچوں کو آواز آنا, قدموں کی, دروازے کھلنا, کچھ چیزیں. کبھی ایک دو بار ایسی چیزیں آئیں گھر میں جو بہت نیگیٹو تھیں اور نقصان پہنچانے والی تھیں, تو ان کا بچوں کو بڑا پراپر محسوس ہوا. میری دونوں بیٹیاں کا جو کمرہ تھا, تو وہ اس کمرے میں مجھے نا ایک مگر مچھ ٹائپ کی کوئی چیز تھی جو دیوار پہ 2-3 بار نظر آئی. تو میں نے اس کو اوائڈ کیا, پڑھ کے دم کر دیتی تھی بچوں پہ. لیکن میری بیٹی نے کہا کہ مجھے نا کمرے میں اکیلے میں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے, کسی کی پریزنس فیل ہوتی ہے, اور کوئی چیز مجھے جیسے اپنے ہونے کا احساس دلا رہی ہے. فرش پہ جیسے رینگنے کی آواز آتی ہے نا, کیونکہ وہ مگر مچھ شیپ کی تھی, اور وہ جب چلتی تھی تو جیسے لگتا ہے دھپ 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 کوئی چیز چل رہی ہے. تو وہ کہتی تھی مجھے رات کو دیوار پہ کچھ شبیہ سی بھی نظر آئی ہے. تو وہ ڈر رہی تھیں بچیاں نا. میں پڑھ کے پھر میں ان کو دم کرتی تھی, تو پھر تھوڑا سا ریلیکس ہو کے سو جاتی تھی. ایک دن یہ ہوا کہ وہ چیز مجھے کافی نیگیٹو لگی. اس سے پتہ چل گیا کہ یہ کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے, یہ نقصان پہنچانے والی مخلوق ہے. بہرحال ایک دن میں, بچوں کے دروازے بند تھے, اپنے کمروں میں سو رہے تھے, میں اپنے کمرے کی طرف جانے لگی. جب اپنے کمرے کی طرف دروازہ کھول کے انٹر ہونے لگی, تو ایک بہت شدید قسم کی مجھے اللہ کی طرف سے انٹیوشن ہوئی کہ مجھے بچوں کے کمرے میں جانا چاہیے. دیر از سم تھنگ رانگ, مجھے بچوں کے کمرے میں جانا چاہیے. پہلے میں نے کہا کہ شاید ایسی دماغ میں ہر وقت میرے تو کوئی چیزیں چلتی ہی رہتی ہیں, میں اگنور کر کے جانے لگی. پھر کسی چیز نے نا مجھے اندر سے کھینچا. سکس سینس آپ کی کہہ رہی تھی. ہاں, کچھ ہونے اور ایک اللہ نے ایک ماں کو بھی ایک ایکسٹرا سینسز دی ہیں. لیکن جیسے ہی میں نے اپنے بچیوں کا کمرہ کھولا, تو دونوں کے سائڈ ٹیبل, روم سیٹ لکڑی کا تھا, دونوں کے سائڈ ٹیبل پہ آگ لگی ہوئی تھی, اور کمرے میں دھواں تھا, لیکن وہ بھی باہر نہیں آنا شروع ہوا تھا, اور وہ دونوں سو رہی تھی, بے ہوشی کسی کیفیت میں تھی. اور پھر میں نے شور مچایا اور بچیوں کو کھینچ کے میں نے, حالانکہ سفوکیشن فیل ہونے لگ جاتی ہے, دھواں ہو گئی, پتہ نہیں بے ہوشی کسی کیفیت تھی ان کی, ہو گئی تھی سفوکیشن سے. تو میں نے اتنے میں گھر والے باقی بھی بھاگے دوڑے آئے, تو ہم نے اس آگ کو بجھایا. اور اس آگ کا ریزن, نہ وہاں کوئی لیمپ, نہ وہاں کوئی موم بتی, نہ وہاں کوئی ایسی چیز ماچس, شارٹ سرکٹ بھی نہیں ہو سکتا جب کوئی کچھ پلگ ہی نہیں ہے, کوئی چیز تو لکڑی کے ہیں, اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. اس میں آگ لگنے کا جو کچھ لاجک تھا نہیں. اللہ تعالیٰ نے بچیوں کو زندگی دی اور مجھے یہ مطلب سینسز دی کہ میں یہ کر سکی. اللہ نہ کرے پتہ نہیں کتنا بڑا نقصان ہو جاتا, اور میں آپ کو بتاؤں ہو جاتا ہے. اس کا میں نے ایک ایکسپیرینس اپنی بہت کلوز فرینڈ کے گھر کا کیا تھا, اور میں وہ ساری زندگی وہ ملال, وہ دکھ نہیں جائے گا اندر سے. کیا آپ کو پہلے سے ہی محسوس ہو گیا تھا کہ ان کے گھر پہ کچھ ہے؟ اصل میں اتفاقاً گئی لیٹ. میں سمجھتی ہوں کہ شاید میں پہلے چلی جاتی تو کوئی اللہ کا بندہ ایسا ٹریٹمنٹ ہو جاتا. ہوا یہ کہ میں نے اپنے بیٹے کو بیگ بھجوانا تھا دبئی, تو میں وہ سامان دینے ان کے گھر گئی شام میں. تو میری اپنی فرینڈ سے ملاقات ہوئی, بہت ہی خوبصورت, بہت ہی نیک دل, بہت ادھر لاہور میں ہی رہتی ہوں. لاہور میں ہی رہتی تھی. تو میں ان کے گھر گئی, تو میں گھر سے جب نکلنے لگی تو مجھے کوئی شدت سے کوئی چیز نے پریشان کیا. میں نے اس کو کہا گھر پہ سب خیریت ہے, سب ٹھیک ہے, تم ٹھیک ہو؟ اس نے کہا ہاں سب ٹھیک ہے, خیریت ہے. تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ میں کہہ رہی ویسے ہی پوچھ رہی ہوں. اچھا آپ کسی سے پوچھ ہی سکتے ہیں نا. میں پوچھ کے واپس گھر آ گئی. بولنے تو وہم آ جائے گا دل میں کسی کی. میں دوپہر کا ٹائم تھا, کوئی 4-5 بجے کا ٹائم. تو میں گھر پہنچی تو کچھ مغرب کے بعد نا مجھے میری فرینڈ کا فون آیا, اسی فرینڈ کا. اس نے مجھے کہا تم نے یہ کہا تھا, مجھے بتاؤ تم نے کیوں کہا تھا. میں کہ نہیں, مجھے بس
میں کہ اگر سب ٹھیک ہے تو بس چھوڑ دو. کہتی نہیں سب ٹھیک نہیں ہے. وہ جانتی ہوں گی نا کہ آپ محسوس کر لیتی ہیں. ہاں اس کو میرے سب قریبی لوگوں کو آلموسٹ پتہ ہی ہے. تو مجھے اس نے کہا کہ نہیں سب صحیح نہیں ہے ساتھیہ, تم میرے گھر آ سکتی ہو. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتی ہوں. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ چلتے ہیں ان کی طرف. ہم رات کے ٹائم کے ان کے ڈنر کے بعد ان کے گھر گئے تو ماشاء اللہ ان کے جوان 2 بیٹے 6 فٹ کے, اور ان کے بیٹے کی بھی نئی شادی ہوئی تھی. وہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے نیچے ڈائننگ ٹیبل پہ. تو مجھے انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے کہا تھا, آپ نے کیا دیکھا؟ میں نے کہا ہوا کیا, آپ بتائیں نا مسئلہ کیا ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں نا بہت پریشانی ہو رہی ہے. بچی بیاہ کے جب یہ نئی بہو آئی ہے, اوپر والے پورشن میں اس کا کمرہ سیٹ تھا, تو وہاں اس پہ کسی مخلوق نے اٹیک کیا. اور اس کے بعد سے ہمارے گھر میں بڑے عجیب واقعات. ان کے کچن کے باہر ایک پیڑ تھا جہاں نا 2-3 کالی بلیاں تھیں جو بہت روتی تھیں. تو انہوں نے کہا کیا تنگ آ کے وہ کوئی دودھ میں نا تھوڑا سا زہر ملا کے کہ یہ بلیاں بہت اپسیٹ کرتی ہیں, روتی ہیں, انہیں دے دیا. اچھا بلیوں نے پیا, بلیاں مر گئیں. انہوں نے بلیاں وہی صحن میں دفنا دی. تو اگلی صبح وہی بلیاں پھر بیٹھی ہوئی درخت کے نیچے. ایسا موویز میں ہوتا ہے, کسی ایک بندے سے بات کر رہے ہو اور آپ سے کراس کر کے جاؤ تو آگے وہی بندہ آپ کو مل جاتا ہے. تو وہ کافی ڈر گئے. اس کے بعد نا ان کو اندازہ ہو گیا گھر میں, انہوں نے سنا ہے تیتر جادو وغیرہ ان چیزوں کو مطلب جان لیتا ہے. جو اس قسم کا برڈ لے کے آتے تھے اس کی وہ مر جاتا تھا. تو مجھے انہوں نے کہا اچھا میں جب بیٹھی ہوئی تھی تو مجھے پتہ چل رہا تھا کہ کہاں کہاں اس ٹائم حرکت ہو رہی ہے. اوپر والے پورشن سے وہ سب بڑے خوف زدہ تھے. تو میں نے کہا مجھے اوپر والا پورشن دکھائیں گے جہاں پہ اس چیز نے اٹیک کیا. اب یقین مانیں 6 فٹ کے لڑکے, کوئی میرے ساتھ اوپر جانے کو تیار نہیں تھا, لائٹ جلانے کو تیار نہیں تھا, اتنے خوف زدہ تھے. بہرحال میں نے ان کی بہو نے مجھے لائٹ نیچے سے ہی آن کر دی. میں گئی اوپر. آپ نہیں ڈرتی؟ نہیں, میں اللہ کے سوا نہیں ڈرتی کسی سے. بلکہ میں بتاؤں میرے جو زندگی کا ایکسپیرینس ہے کہ جن بھوت ان مخلوق سے زیادہ نا مجھے انسانوں سے ڈر لگتا. آپ کی کہانیاں سن کے مجھے تھوڑا سا ڈر لگنے لگ گیا ہے. اچھا میں اوپر گئی, میں دیکھی, اب مجھے سمجھ آ گئی. وہ مخلوق میں نے کچن میں کھڑی ہوئی دیکھ لی. وہ مخلوق اس طرح کی تھی, ریچھ کی شیپ کا انسان تھا, مطلب ریچھ کی جسامت ٹائپ نا, لیکن ہیومن کی باڈی, اس پہ ریچھ کی طرح لمبے لمبے کالے بال, اور صرف ایک آنکھ تھی چہرے پہ نا پیلے رنگ کی, اور کافی بڑی آنکھ. اپیرنس سے ہی پتہ چل جاتا ہے کوئی شیطانی مخلوق. ظاہری بات ہے. اور اس نے مجھے دیکھ کر نا, اچھا پھر پتہ کیا اس کی طاقت کا اندازہ مجھے ایسے ہوا کہ وہ بہت اسٹرانگ, اس کی جو وائب جب وہ مجھے دیکھ رہا تھا نا تو مجھے لگتا تھا اس کی پاور مجھے کھینچ کے لے جائے گی اس کی طرف. بہرحال میں نا مسلسل کیا کیا آپ نے اس آیت میں نے پریٹینڈ کیا کہ میں نے نہیں دیکھا, حالانکہ اس کو پتا تھا میں دیکھ چکی ہوں. میں نے پورے گھر کا ایک راؤنڈ لیا, اوپر والے پورشن کا, کچن میں کھڑا وہ نظر آ گیا. اور انٹرسٹنگلی جب میں سیڑھیوں سے اتر رہی تھی تو جس ڈائننگ ٹیبل پہ سب بیٹھے ہوئے تھے اس کے ساتھ کافی بڑی کھڑکی تھی جو پچھلے صحن میں ان کے لان میں کھلتی تھی. اس کھڑکی کے ساتھ اسی طرح کی شکل کے اس سائز سے لے کے اس سائز تک مخلوق بیٹھی نا ایسے باتیں سن رہی تھی ان کی. یعنی وہ پوری فیملی تھی. پوری فیملی تھی. وہ جب میں نے دیکھا نا کہ وہ فیملی کا میں نے حجم دیکھا اور ان کے اثرات دیکھے, میرا ان سے پہلا کویسچن تھا کہ یہ آپ کا اپنا گھر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. اتنے سالوں میں نے کبھی پوچھا ہی نہیں. اس گھر میں وہ بہت سالوں سے رہ رہے تھے, میں نے کبھی آج تک پوچھا ہی نہیں. کسی کے گھر آپ جا کے یہ تھوڑی پوچھتے ہیں کہ آپ کا اپنا گھر ہے یا کرائے کا ہے. انہوں نے کہا بزنس مین تھے, انہوں نے کہا کہ یہ کرائے کا گھر ہے. تو میں نے ان کو ایڈوائز کیا کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ یہ گھر چھوڑ دیں, کیونکہ ان کے مسائل, ان کی بہو اور بیٹے کے, میں نے کہا یہ نا گھر کو بسنے نہیں دے گا, اور یہ اتنی پاورفل چیز ہے کہ, اور اس حد تک یہ گھر میں بس چکی ہے اور پرانی رہ رہی ہے کہ یہ آپ لوگوں کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. میں نے اپنی فرینڈ کو خاص طور پہ کہا کہ سب سے زیادہ ٹائم گھر میں وہ گزارتی تھی اور اس کو کافی مسئلے ہو رہے تھے. تو بہرحال اچھا ہوتا ہے کہ لوگ جانتے ہیں, سمجھتے بھی ہیں, لیکن شاید ہمارا لیٹ گو کرنے کی عادت ہے کہ کچھ نہیں ہوتا, باتیں ہوتی ہیں, یہ ہوتا ہے. لیکن میں بتاؤں کہ یہ سب چیزیں ہیں, اور اگر کوئی نیگیٹو چیز ہے, اللہ نے اس کا علاج بھی بتایا ہے, طریقہ بھی بتایا ہے. ہم عام لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں, وہ جھوٹے تعویذ دے دیتے ہیں, آپ کو نہیں پتہ کون آگے صاحب علم